کی حالت میں رہے، سرکار کو اپنے آنکھوں ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا ایمان کی حالت، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ میرے سرکار کا کہنے کا منشا مطابق یہ ہے کہ میرے زمانے میں جو ہیں وہ تمام قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے اعلیٰ و رتبہ مقام رکھنے والی شخصیتیں ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ان کے زمانے کو دیکھے گا، ان کو دیکھے گا، وہ ان سے سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے بعد کون؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں جو دیکھے گا۔ انہیں پتہ چلا کہ سرکار کے بعد کوئی جماعت ہے بہت عظمت والی تو صحابہ کی جماعت ہے، پھر صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت ہے، پھر تابعین کے بعد تابعین کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی قدر علماء کرام یہاں یہ فرمانا مقصد ہے اور عرض کرنے کا منشا مطابق یہی ہے کہ صحابہ وہ ممتاز شخصیتیں ہیں کہ جو سرکار کو دیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، سرکار سے جو الفاظ جو ارشادات سماعت کرتے فوراً اس پہ عمل پیدا ہو جاتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین بھی صحابہ کو جو دیکھتے اس پہ عمل پیدا ہو جاتے، پھر تابعین ان کو دیکھتے ان پہ عمل پیدا ہو جاتے۔ عزیزان گرامی قدر عرض کرنے کا منشا میرا یہی ہے کہ اب نہ صحابہ ہمیں ملنے والے ہیں، نہ تابعین ملنے والے ہیں، نہ تابعین ملنے والے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر اب ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے کہ نہ صحابہ ملنے والے ہیں، نہ تابعین ملنے والے ہیں، نہ تابعین ملنے والے ہیں، مگر ہمارے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے اولیاء کرام کو رکھا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے دوست ہر زمانے موجود رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی اتباع کریں، ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کے دامن کو تھام لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اولیاء اللہ کی جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوں گے تو اسی میں ہماری کامیابی اور کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی قدر تو بہرحال صحابہ کرام جب بڑے عظمت والے ہیں، تابعین بڑے عظمت، تابعین جب بڑے عظمت والے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کے عظمتوں اور رفتوں کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر تو بہرحال میرا عرض کرنے کا منشا یہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے، بے شمار رفتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا اپنا اپنا کلمہ الگ تھا۔ جیسے کہ ہمارے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر امت کے لیے کلمہ یہی ہے، سرکار کے لیے کلمہ ہے، مگر دوسرے انبیاء کرام جو گزرے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا السلام عیسیٰ روح اللہ تک، حضرت آدم صفی اللہ کا ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صلی السلام۔ بہرحال جو نبی تھے ان کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کا کلمہ لگایا جاتا تھا، مگر وہ کلمہ صرف اور صرف ان کی امت کے لیے تھا، ان کی امت کے لیے تھا۔ مگر آدم سے پوچھیں اگر آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے، عیسیٰ سے پوچھیں آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے، حضرت نوح سے پوچھیں کہ آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے، ابراہیم سے پوچھیں کہ آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے، ان کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مگر وہ ان کی امت کے لیے تھا۔ جب نبیوں کے لیے نبیوں سے پوچھا گیا اے انبیاء کرام کی جماعت، اے گروہ انبیاء آپ کا کلمہ کیا تھا، آپ نے کیا کلمہ پڑھا، ہر نبی یہی کہے گا لا
کی شان میں لان تان کرتا ہے، ناموس رسالت میں گستاخی کرتا ہے، تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کے کتنی بھی گستاخیاں کر لو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے وعدہ تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹائے مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سرکار کی عظمت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور ہر دور میں صحابہ ہو یا اولیاء ہو، سرکار کی عظمت کی بات جب بھی آتی، سرکار کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا تو منہ کھول توڑ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام یہ قدر اس شخصیت کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، جسے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے نام سے 11ویں شریف کی جگہ جگہ نیاز منائی جاتی ہے، ان کے نام سے جگہ جگہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ان کے نام سے کئی فیضان غوث اعظم کے نام سے جلسے منائے جاتے ہیں۔ آئیے ان کی بات آپ سناتے ہیں، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بغداد شریف شہر کے اندر ایک ناپکار عیسائی نے یہ دعویٰ کیا، لوگوں کے اندر یہ مشہور کیا، اے لوگوں دیکھو ہمارے عیسیٰ روح اللہ ایسے نبی تھے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں سے کہنے لگا، اے مسلمانوں ہمارے نبی تو وہ تھے عیسیٰ روح اللہ، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کبھی کوئی مردوں کو زندہ نہیں کیا گیا۔ چلتے چلتے پورے شہر میں جب بات عام ہو گئی تو وہ بات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ تک پہنچی، آپ کے کان تک پہنچی، تو آپ نے کہا کہ کون ہے وہ؟ کہنے لگے یہ سرکار کو ایک عیسائی پادری ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نبی عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ہماری شان ہمارے سرکار کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ کسی مردے کو زندہ نہیں کیے گئے۔ سرکار اوتاد سیدنا پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اے لوگوں ایک بڑے میدان میں اس کو بلایا جائے، اس سے مقابلہ کریں گے، اس سے مقابلہ گفتگو کریں گے، اس سوال و جواب کریں گے، ہم بتائیں گے کہ اس کو کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب میدان میں جمع ہوئے، ایک طرف پورے عیسائی کھڑے ہوئے پادری کے ماننے والے، ادھر تمام مومن مسلمان حضرت پیران غوث اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت پیران پیر نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، کون ہے بلایا جائے؟ تو پادری آ کر وہی بات کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی ہمارے نبی عیسیٰ روح اللہ وہ تھے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کیے، بتاؤ۔ سرکار بغداد نے کہا، پیران غوث اعظم نے، اے عیسائی پادری میرے نبی کی بات کرتا ہے، میرے نبی کی بے ادبی کی بات کرتا ہے، میرے نبی تو نہیں بہت عرفہ و اعلیٰ تھے، میں تو ان کے زمانے کے 500 سال گزرنے کے بعد دنیا میں آیا ہوں، میں ان کا غلاموں کا غلام، ان کی اولاد کا ایک معمولی بچہ ہوں، پوچھ مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا اگر آپ نبی کے ہیں تو آپ بتائیے آپ کے نبی نے کبھی کو مردوں کو زندہ کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اے پادری سن لے، میرے نبی تو بہت بڑی بات ہے، میں ان کا غلام ان کا اولاد ہوں، میں تو بتا کون سی ایسا پرانا مردہ ہے، بتا زندہ کر کے میں زندہ کر کے بتاتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا شیخ عبد القادر نے کہا، دیکھ مردے کو زندہ ہی نہیں کرتا ہوں، اب تو بتا کون سی پرانی خبر ہے؟ تو یہ خبر بتائی گئی کہ 200 سال پہلے مردہ مرا ہوا ہے، 200 سال پہلے جو شخص مرا اس کی خبر پہ ٹھہرے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر نے کہا، اے پادری بتا تیرے نبی عیسیٰ روح اللہ جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے کیا بول کر زندہ کرتے تھے؟ تو کہنے لگا، قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے پادری سن، تیرے نبی جب قم بإذن اللہ کہتے ہوئے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو میں آقا کا غلام ہوں، نبی کا غلام ہوں، سن لے اب میں کیا کہتا ہوں دیکھ لے۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھ زندہ کرنے سے پہلے یہ جو خبر کس کی تجھے معلوم ہے؟ وہ بھی علم دیا آپ نے، وہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو کہنے لگا کیا ہے؟ تو کہنے لگے سرکار نے فرمایا، اے پادری سن لے، یہ جو خبر ہے
200 سال پرانا مردہ ہے، وہ بھی علم دیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو مردہ ہے قبر کے اندر، وہ زمانے کا گائیکار تھا، گانے گانے والا تھا، اگر تو کہتا ہے تو اسے گانا گاتے اٹھا کر، اور آپ نے فرمایا تیرے نبی خنبیش اللہ کہتے تھے، اب دیکھ میں کیا بول کر اٹھاتا ہوں مردے کو۔ آپ نے کہا اے مردے اٹھ جا غوث اعظم کے حکم سے، میرے حکم سے اٹھ جا، ٹھوکر مارتے ہیں جیسے ہی ٹھوکر مارتے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مردہ قبر کے اندر سے گانا گاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ منظر دیکھا، اتنے لوگ پادری کے ساتھ تھے، انہوں نے پادری کا ساتھ چھوڑ کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مقدس پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، نبی کے ادنا غلام کا یہ عالم ہے، تو آقا ہے میرے آقا کی کیا بات کر رہے ہو عزیزان گرامی قدر۔ تو بہرحال ہر زمانے میں، ہر دور میں ناپکار بدبخت نمودار ہوتے رہتے ہیں نبی کی شان کو مستحی کرنے کے لیے، بے ادبی کرنے کے لیے، مگر صحابہ کی جماعت ہو، یا تابعین کی جماعت ہو، یا تبع تابعین کی جماعت ہو، یا اولیاء کرام کی جماعت ہو، کبھی کسی نے برداشت نہیں کیا۔ جو گستاخی کرتا ہے اس کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ میں سب سے جلیل القدر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے تو جب کسی کو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلاں منافق نے سرکار کے بے ادبی کی، اس سرکار کا کہا نہیں مانا، تو آپ نے تلوار کھینچ کر اس کا سلم کر دیا، سر قلم کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، واقعہ اس طرح ہے، ایک منافق اور یہودی میں دونوں میں کچھ معاملہ ہوا، دونوں اپنے کھیت کا کچھ معاملہ تھا، زمین کا مسئلہ تھا، دونوں آپس میں بحث کرتے لگے، فیصلہ نہیں ہوا، تو خود یہودی نے کہا مسلمان سے، بظاہر مسلمان تھا، اصل میں تھا منافق ہو، تو اس نے یہودی نے کہا دیکھ بھائی جب تو میری بات نہیں مان رہا تو کم سے کم تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے، فیصلہ کر لیں گے۔ جب سرکار کے پاس دونوں آئے تو سرکار نے منافق کی بات سنی اور یہودی کی بات سن کر سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، کیونکہ یہودی حق پر تھا، سرکار نے اس کے حق میں فیصلہ کر کے کہا کہ جاؤ۔ جب باہر نکلنے کے بعد یہ منافق کہنے لگا نہیں میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا۔ یہودی کہنے لگا کیسا تو مسلمان ہے، تیرے نبی کا فیصلہ ہے، میرا تو فیصلہ نہیں، تمہارے نبی نے فیصلہ کہ نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ تو کہنے لگے نہیں چلو عمر فاروق کے پاس جائیں گے۔ حالانکہ یہودی نے کہا دیکھو ایک جب بڑی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے، چھوٹی عدالت میں دائر نہیں کیا جاتا اس کیس کو، تو کہنے نہیں عمر فاروق کے پاس جائیں گے۔ یہ منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق مسلمانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور کافروں سے نفرت کرتے ہیں، لہذا یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، میرے حق فیصلہ ہو جائے گا۔ جب دونوں مل کر سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ کون ہے، کیا بات ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے، فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی، ٹھیک ہے فیصلہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو یہودی تھا اس نے کہا فاروق اعظم سے اے عمر فاروق ایک بات میری سن لیجیے۔ تو کہنے لگے کیا بات ہے؟ یہ جو آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں، آپ سے پاس آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ تمہارا بظاہر مسلمان بھائی اپنے مسلمان کہنے والا یہ سرکار کے فیصلے کو نہیں مان کر میرے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ جلال میں آ گئے عمر فاروق اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں فیصلہ، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے گھر میں گئے، اندر جا کر تلوار میان سے نکال کر لائے اور کہنے لگے جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ آپ نے مار کے ختم کر دیا۔ یہ ہے جلال صحابہ کرام کا، جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے، نبی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ صحابہ کرام کا اس طرح طرز عمل تھا۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال آج کے دور میں بھی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو بہرحال ہر جگہ جو جس کے دل کے اندر محبت رسول بسی ہوئی ہے،
ہمارے آقا کی شان بے ادب کیا ہے، اس کے خلاف جگہ جگہ انہیں پولیس علاقے میں جا کر اس کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے آقا کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن میں اپنے نبی کی تعریف بیان کیا ہے، کہیں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ تو آج کوئی اگر کہے کہ نبی کی شان بے ادبی کرے تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی کی شان تو عظمت اور بلند و بالا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب اللہ نے قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات کا قرآن میں اللہ کے اپنے حبیب کی تعریف کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کئی شاعر حضرات نے اپنے اپنے انداز میں کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں نعت کی محفلیں منائی جاتی ہے، منقبتیں پڑھی جاتی ہے، مدح سرائی کی محفلیں منعقد ہوتی ہے، اس میں بھی وہی تو ہوتا ہے، سرکار کی عظمت بیان ہوتی ہے، سرکار کی شان بیان ہوتی ہے۔ اور جو سرکار کی عظمتیں، سرکار کی نفعتیں، سرکار کی مدح سرائی بیان کرتا ہے، اس کے حق میں خود سرکار دعا فرمائے تھے، یا اللہ روح القدس کے ذریعے اس کو بلند و بالا فرما۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار رسالت کے پہلے نعت خواں ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ جب سرکار کی بارگاہ میں چند اشعار لکھ کر سرکار کی عظمت میں سرکار کی تعریف میں اشعار لکھ کر لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شان اقدس میں چند اشعار سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ داخل اسلام ہونے سے پہلے عربی زبان کے بہترین شاعر تھے۔ اس سے پہلے آپ بڑے بڑے عمرا بادشاہوں کی بارگاہ میں جا کر، ان کے درباروں میں جا کر ان بادشاہ عمروں کی شان میں اشعار لکھتے تھے، غزلیات لکھتے تھے اور وہاں سے انعام پاتے، اسی سے آپ کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ جب آپ نے داخل اسلام ہو گئے، سرکار کا کلمہ پڑھ کر سرکار کے ہاتھ مسلمان بن گئے، تو تمام کام چھوڑ دیے اور آقا کی شان میں اشعار لکھنا شروع کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت میری آنکھ نے اب تک نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اشعار آپ نے لکھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے خواہش فرمائی، سرکار نے فرمایا اے حسان ذرا رک جاؤ، روک کر کہا صحابہ کو اے صحابہ جاؤ میرے حسان کے لیے فوراً ایک لکڑی کا ممبر بنا کر لایا جائے۔ جب لکڑی کا ممبر لایا گیا بنا کر، سرکار نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت سے اے حسان اس ممبر پر بیٹھ جاؤ اور سناؤ میری مدح سرائی، سناؤ میری مدح سرائی، میری شان بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی عظمتیں، سرکار کی نفعتیں، سرکار کی مدح سرائی نعت پاک پڑھنے لگے، ادھر سرکار ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں اے رب العالمین میرے حسان کو روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما کی طرف عطا فرما، اور اپنی کمری مبارک نکال کر انہیں نذرانے کے طور پر اڑا دیتے ہیں۔ اعزاز فرماتے ہیں عزیزان گرامی، اگر اندازہ لگائیے کہ سرکار کی عظمت بیان کرنے والے کی جب اس کی عظمت یہ ہے تو آقا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، آقا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، جو ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیتا ہے دنیا کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں ممتاز ہو جاتا ہے، وہ اچھا بن جاتا ہے۔ جس کی شان بیان ہو رہی ہے وہ شخصیت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے بادس خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر، یہ بادس خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر، یعنی اللہ کی رب العالمین کے بعد کوئی عظمتوں والی شان والی شخصیت وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ عزیزان گرامی، آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو مولا اپنے حبیب سے اٹوٹ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا نبی کی محبت سے مولا ہمارے دل و دماغ کو روشن و منور فرما۔ رب العالمین ہمارے آقا کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے
عاملہ و عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرست عطا فرما مولا۔ جو بیمار ہے مولا، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی التجا کیے ہیں مولا، ان تمام بیماروں کو مکمل صحت و سلامت